السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 1334 پڑھیں گے۔ یہ حدیث سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ چونکہ یہ باب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ذکر اور دعا کے بارے میں ہے، تو یہ حدیث بھی ذکر کے بارے میں ہی روایت کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبد اللہ بن قیس، اے عبداللہ بن قیس، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا نہ بتاؤں؟ وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ کلمہ پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے حاصل کرنے کا سبب ہے۔ متفق علیہ۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اور زاد النسائی، اور نسائی نے یہ الفاظ آگے زیادہ کیے ہیں کہ ولا ملجا من اللہ الا الیہ، کہ اللہ تعالیٰ سے بچانے والا، پناہ دینے والا کوئی نہیں سوائے اسی کے۔ تو اس میں ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جو ہم پچھلی احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور یہاں یہ چیز خاص ہے کہ اسے جنت کا خزانہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ کلمہ توکل کو ظاہر کرتا ہے، کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ میرے ارد گرد آگے پیچھے اللہ کے سوا کسی کی طاقت قوت نہیں، گویا اس نے اللہ کے ساتھ اپنا جو اس کا یعنی اس نے اللہ کو اپنا سہارا بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ پر اس نے بھرپور قسم کا توکل کر لیا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اور سر تسلیم اس کے تمام احکامات کے سامنے خم کر دیا، اور پھر اس نے اپنے سر تسلیم کے خم کرنے کا اس میں اعتراف کر لیا کہ میں اللہ کے سوا کسی کی طاقت اور قوت کو اللہ کے مقابلے میں نہیں مانتی۔ اور اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ ہر چیز کا یعنی صانع، مانع، قانع صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہر چیز کو بنانے والا، ہر چیز سے، ہر تکلیف سے بچانے والا، اور اسی طرح ہر طرف سے قناعت دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ تو یہ بہترین کلمات ہیں، اور اسے خزانہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان الفاظ کے کہنے کی وجہ سے بندے کو جو جنت حاصل ہوتی ہے وہ انتہائی نفیس اور عمدہ ہے، کہ اس کی مثل دنیا کی کوئی چیز نہیں۔ اگلی حدیث ہے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا، ان الدعاء هو العبادہ، کہ بے شک دعا یہی اصل عبادت ہے۔ رواہ الاربع، اسے اربعہ نے روایت کیا ہے، وصححہ ترمذی، اور ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ وَلَهُ مِنْ حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا بلفظ الدعاء مخ العبادہ، یعنی کہتے ہیں کہ اسی حدیث میں، ترمذی میں ہی یہ حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو سندن مرفوع ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ دعا یہ عبادت کی مخ ہے، یعنی مغز جس کو کہتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح وَلَهُ مِنْ حدیث ابی ہریرہ، اسی کتاب میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، رفعہ، وہ بھی مرفوع ہے، وہ یہ ہے کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز اور مکرم یعنی عزت والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ان تمام احادیث میں دعا کو عبادت کہا گیا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حج کے بارے میں کہ حج تو عرفہ کے دن کا نام ہے، یعنی مطلب یہ تھا کہ عرفہ کے دن میں، عرفات میں صرف حاجی لوگ دعا ہی کرتے ہیں، وہاں روزہ یا اور کوئی اس طرح کی عبادت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہی اصل حج ہے۔ تو اسی طرح
دعا ہی اصل عبادت ہے۔ یہاں اس کا ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ جو لوگ اپنی مشکلات اور اپنی حاجات اور اس طرح کی چیزوں کو غیر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، بخار چڑھا تو کسی کی قبر پہ چلے گئے، وہ خسرہ یا اس طرح کی وہ بیماری ہو گئی تو کسی اور کی قبر پہ چلے گئے، کوئی اور تکلیف آئی تو کسی اور کی قبر پہ چلے گئے، تو وہاں جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے سجدہ نہیں کیا، ہم نے دعا کی ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ دعا اصل یہ عبادت ہی ہے، یعنی اگر ہم غیر اللہ سے دعا کریں گے تو وہ ہم غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس سے۔ تو اس لیے اپنی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تکلیف کو اللہ سے ہی طلب کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے ہی پیش کرنا چاہیے۔ ہر موقع پر، ہر مصیبت میں اللہ سے ہی اپنی ضرورت کو طلب کرنا چاہیے، کسی اور سے نہیں۔ یہ اس سے اگلی حدیث ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء بین الاذان والاقامت لا یرد، کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا ہوتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ اسے اخرجہ النسائی، نسائی نے روایت کیا ہے، اور اس کے علاوہ دوسروں نے بھی، اور ابن حبان اور دوسروں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس میں دعا کی قبولیت کے اوقات کے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ قبولیت کے اوقات کون سے ہیں، اور ان میں سے ایک وقت ہے دعا یعنی اذان اور اقامت کے درمیان کا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کچھ اوقات اور کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اوقات تو اور بھی نبی علیہ السلام نے بہت سے ذکر کیے ہیں، مثلا تہجد کے وقت، اسی طرح جمعے کے دن، اسی طرح اور بھی کئی اوقات، افطاری کے وقت، سفر کے درمیان کی گئی دعا، باوضو ہونے کے بعد، رات کو اگر کوئی باوضو سویا ہوا ہے اور اس کی آنکھ کھل جائے تو اس کی دعا، کئی اوقات اور بھی ہیں۔ لیکن یہاں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان، یعنی اب خواتین تو گھروں میں ہوتی ہیں، وہ کیا کریں گی؟ ان کا یہ ہے کہ وہ اذان کا جواب دیں اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کے، دعا پڑھ کے تو کوئی بھی دعا کر سکتی ہیں۔ اس میں الفاظ کی بھی کوئی قید نہیں کہ وہ حدیث کے الفاظ ہوں یا قرآن کے ہوں یا اپنی زبان میں ہو، اردو میں، پنجابی میں، کسی بھی بولی میں ہم دعا کر سکتے ہیں۔ آگے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو اسی معنی اور مفہوم میں ذکر کی گئی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ربکم کریم، تمہارا رب بڑی عزت والا ہے، یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ، وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے جب اس کا بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، ان یردہما صفرا، کہ وہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ اخرجہ الاربعہ، اسے اربعہ نے روایت کیا ہے، نسائی کے علاوہ، اور حاکم نے صحیح کہا۔ یعنی حی ہے اللہ تعالیٰ، ہمیشہ زندہ ہے، کہ اس سے کبھی یہ اندیشہ نہیں کہ اب وہ غیر حاضر ہے، اب وہ سویا ہوا ہے، اب وہ مصروف ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا جس طرح اچھے حکمران فوت ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی کسی بھی چیز کا اندیشہ نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ خزانوں کا مالک ہے، اور کسی کے سخی ہونے کی سب سے بڑی یہی ہوتی ہے علامت کہ اس کے پاس سوالی خالی نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح مانگنے والے کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی اٹھائے۔ ان تمام احادیث میں ایک تو ایمان کی شرط ہے کہ یہ مومن کی دعاؤں کے بارے میں ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا اور اسی طرح قطع تعلق اور حرام کاموں کا وہ یعنی یہ چیزیں اس کے اندر نہ ہوں، ایسے افعال اس کے نہ ہوں، اس کی خوراک حرام نہ ہو، وہ کوئی کاروبار حرام طریقے سے نہ کرتا ہو، یہ ساری شرائط یہاں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو یہاں ایک اور بھی چیز ہمیں معلوم ہوئی، وہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی دلیل ہے۔
کہ بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا ایسے بھی کر سکتا ہے اور بغیر ہاتھ اٹھائے چلتے پھرتے بھی دعا کر سکتا ہے۔ اگلی حدیث میں بھی اسی چیز کو ذکر کیا گیا ہے۔ وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مد یدیہ فی الدعاء لم یردہما حتی یمسح بہما وجہہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے تھے، اٹھاتے تھے دعا کے لیے، تو وہ ان کو نہیں لوٹاتے تھے، یعنی چھوڑ نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ مل لیتے۔ اخرجہ ترمذی، سے ترمذی نے روایت کیا ہے، وَلَهُ شَوَاهِدٌ مِنْهَا حدیث ابن عباس، اور ان کے لیے اس حدیث کے شواہد ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، جو ابو داود کتاب میں موجود ہے وغیرہ ذالک۔ وَمَجْمُعُهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ حَدِيثٌ حسن، یعنی اصل میں اس حدیث کی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، اس کی سند کو اتنی قوی نہیں ہے، لیکن ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے شواہد بھی موجود ہیں، اور مجموعی طور پر بات یہ ہے کہ یہ تمام شواہد اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو منہ پر پھیر لینا چاہیے۔ یہ یعنی ایک نسبت کی گئی ہے اس چیز کی طرف کہ جب ہم اللہ سے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کر رہے ہیں، تو گویا ہمارے ہاتھ اللہ کی رحمت سے لبریز ہو چکے ہیں، یعنی یہ ایک اپنا ایک تصور قائم کرنے کی بات ہے کہ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ اللہ کی رحمت سے لبریز ہیں، تو پھر اس رحمت کو اپنے چہرے پر مل لو، کیونکہ چہرہ انسان کے جسم کا سب سے زیادہ معزز عضو ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کو خالی نہ سمجھو، بلکہ رحمت سے بھرے ہوئے سمجھ کر اللہ پر یقین اور توکل کرتے ہوئے اپنے چہرے کے اوپر مل لو۔ تو ان تمام احادیث میں ہمیں دعا کی فضیلت اور دعا کا کرنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ انشاءاللہ آگے ہم اس چیز کو ذکر کریں گے کہ دعا کس طرح سے کرنی چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ہی اس چیز کا ذکر بھی ہو جائے تو بہتر ہے کہ دعا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ مومن ہو، مخلص ہو، حلال کھانے والا ہو، حرام کھانے والا نہ ہو، اور کبیرہ گناہوں کا مرتکب نہ ہو، اور اگر وہ کسی بڑے گناہ کا مرتکب ہے تو اس کی توبہ کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے جتنی بھی وہ کر سکے، اس کی بڑائی، کبریائی، وحدانیت، سب کچھ اپنی زبان میں، عربی میں، قرآن کی کسی آیت سے، جیسے بھی ممکن ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اس کے بعد وہ دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام اچھی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی نوازتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں سے امام ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے چند دعاؤں کو ذکر کیا ہے جو جامع دعائیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھیں یہ دعائیں۔ تو ان دعاؤں کو ذکر کرنے سے پہلے امام ابن حجر رحمہ اللہ علیہ وہ حدیث لائے ہیں جس میں درود شریف کے پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت ذکر کی گئی ہے۔ یہ حدیث سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ بے شک قیامت کے دن میرے قریب ترین لوگ وہ ہوں گے جو مجھ پر زیادہ درود پڑھتے ہیں۔ اخرجہ ترمذی، سے ترمذی نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن حبان، اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یعنی درود کے پڑھنے کا صلہ صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی ملے گا، اور وہ سب سے بہترین ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے مہمان خصوصی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے بھی سب سے اقرب ہوں گے، تو ان کا ساتھ اور ان کی ہمسائیگی بندے کو مل جائے گی، ان کا قرب مل جائے گا۔ تو درود کے پڑھنے کے دنیا میں بھی بہت سے فوائد ہیں، جس طرح ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ ایک صحابی نے جب آپ سے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ کیا میں اپنے وظیفے کا آدھا وقت آپ پر درود بھیجوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت اچھا ہے۔ تو انہوں نے جب اس کو بڑھانے کی بات کی تو آپ نے فرمایا یہ اس سے بھی اچھا ہے۔ جب انہوں نے اس کی اہمیت پر غور کیا تو کہنے لگے کہ پھر میں سارا ہی وقت آپ پر درود پڑھتا رہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے غم اللہ دور کر دے گا، تمہاری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا، تمہیں رزق عطا کرے گا۔ استغفار کے بھی اسی قسم کے فوائد ذکر ہیں۔ تو درود پڑھنا یہ بہت ہی افضل عمل ہے اور اس کے بہت سے الفاظ ہیں۔ کئی روایات سے تقریباً 40 کے قریب یہ اقوال ہیں، یعنی ان کی 40 کے قریب عبارتیں ہیں درود کی، جو ساری ہی مسنون ہیں، لیکن ان میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ وہ درود جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں ان کی یہ فضیلت نہیں ہے۔ اگر ایک شخص درود تنجینہ یا اس طرح کا کوئی اور درود پڑھتا ہے، درود ماہی، درود تاج اور کئی قسم کے درود ہیں، اگر وہ ان کے مقابلے میں صرف صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھتا جائے تو یہ افضل ہے، کیونکہ جو لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں وہ لوگوں کی زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ سے بہت بہتر ہیں، اور جو دعا اور جو حکم قرآن مجید میں ہے وہ حدیث سے بھی افضل ہے، اس کا زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ تو چونکہ درود کے الفاظ قرآن مجید میں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ میرے نبی پر درود بھیجو، درود کے الفاظ ذکر نہیں ہیں، تو اس لیے جو حدیث کے الفاظوں میں درود کے الفاظ آئے ہیں وہ سب سے افضل ہیں۔ اگلی حدیث ہے شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار، کہ تمام جو استغفار کے الفاظ ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ سید، سردار، اور یعنی تمام استغفار والی عبارتوں کا سردار یہ استغفار ہے جو آگے ذکر ہو رہا ہے۔ ان یقول العبد، یہ کہ بندہ کہے، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک، اور میں تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں، یعنی عہد و وعدہ جو میں نے دنیا پر آنے سے پہلے کیا تھا اس پر میں قائم ہوں، مستطاعت، جتنی مجھ میں طاقت ہے، واعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں ہر اس برائی سے پناہ مانگتا ہوں جو میں کر بیٹھا ہوں، ابوء لک بنعمتک علی، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو مجھ پر تو نے انعام کی ہیں، وابوء لک بذنبی، اور میں تیری نافرمانی اور تیرے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، فاغفر لی، پس مجھے بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، پس بے شک کوئی بھی گناہوں کو نہیں بخش سکتا مگر تو ہی، یعنی میرا یہ گمان ہے، یقین ہے کہ تیرے سوا کوئی بھی نہیں بخش سکتا۔ اخرجہ البخاری، اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس کو سید الاستغفار اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سی چیزوں کا اقرار ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار ہے، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار ہے، اس کے خالق ہونے کا، پھر اپنی عبدیت کا کہ میں اس کا غلام ہوں، پھر اس میں اللہ سے ہم جو عہد کر کے آئے ہیں اس کا اقرار ہے، پھر اس میں معذرت بھی ہے، مستطاعت، یعنی بس جتنی مجھ میں طاقت ہے اتنا صحیح، پھر اس میں اللہ تعالیٰ سے ہر شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار ہے، پھر اس میں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، یعنی یہ 8 قسم کے اقرار کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست ہے کہ فاغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اور پھر اس چیز کا اقرار 9ویں نمبر پر آ جاتا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ تو یہ سید الاستغفار، یہ اللہم سے شروع ہو کر آخر تک اس کو یاد کریں
اور اس کو کوشش کریں کہ صبح بھی اور شام بھی پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بتائی کہ اگر ایک شخص فرائض کو ادا کرنے والا ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، لوگوں کے حقوق، سب کچھ صحیح، اس کا وہ صحیح اسلام پر عمل کر رہا ہے، اور وہ صبح کے وقت یہ درود پڑھے تو مغرب سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ انشاءاللہ بخش دیا جائے گا، بشرطے کہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کر لے۔ اور اگر اس نے شام کو پڑھا ہے تو فجر سے پہلے فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ درود پڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ درود پڑھتے وقت جس طرح ایک عام ہماری عادت ہے کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری سوچ کسی اور طرف ہوتی ہے، ایسے نہیں، اس کو ایسے پڑھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم بات کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ یاد کریں، اور پھر جس طرح ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اس طرح اللہ تعالیٰ سے یہ بات کریں۔ درود یعنی اس کو استغفار نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ سے گفتگو سمجھیں۔ تو فرض کریں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد آپ نے سوچا کہ میں نے تو پہلے کی طرح ہی پڑھ لیا، تو پھر دوبارہ پڑھ لیں۔ یعنی ایک موقع پہ آپ اس کو اتنی دفعہ پڑھیں کہ آپ کی توجہ خالص ہو جائے، اس طرح یہ آپ کی ایک مشق ہو جائے گی، پھر اس کے بعد آپ جب بھی پڑھیں گی آپ کی توجہ اس کی طرف ہو جایا کرے گی انشاءاللہ۔ تو اس کو پورے غور کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یہ بڑی بہترین دعا ہے، اور نبی علیہ السلام کا وعدہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والا اگر صبح کو پڑھے شام کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ اللہم اغفر لنا، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ضرور بخش دے۔ آگے ایک اور دعا ہے جو ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، وہ کہتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع ہؤلاء الکلمات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، ہینا یمسی و ہینا یصبح، جب بھی شام کرتے اور جب بھی آپ صبح کرتے تو یہ کلمات آپ ضرور پڑھتے۔ اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، فی دینی و دنیایا، اپنے دین میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی، و اہلی و مالی، اپنے اہل خانہ میں بھی اور اپنے کاروبار اور اپنے مال میں بھی۔ اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ پوشی کر دے، و آمر روعاتی، اور مجھے ظاہری طور پر گھبراہٹ سے، ڈر اور خوف سے امن عطا کر دے۔ واحفظنی من بین یدی، اللہ مجھے اپنے آگے سے محفوظ کر دے، یعنی اگلی زندگی بھی مراد ہے، اور جب انسان چلتا ہے تو آگے کو ہی چلتا ہے نا، تو آنے والی تکلیف بھی مراد ہے۔ ومن خلفی، اور پیچھے سے بھی، یعنی پیچھے سے یہ ہوتا ہے کہ پرانی دشمنیاں انسانوں کے ساتھ، یا گناہ، یا شیطان بھی پیچھے سے حملہ کرتا ہے، اور بھی بہت سے دشمن ہوتے ہیں، کتے بلیاں، یہ تقریباً پیچھے سے ہی حملہ کرتے ہیں، تو ان سب سے پناہ۔ وعن یمینی، اور دائیں جانب سے، وعن شمالی، اور بائیں طرف سے، یعنی ایک تو اس میں یہ ہے کہ ہر طرف سے ہی پناہ مانگی گئی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایسی برائیاں جس کو نیکی سمجھ کے بندہ کر لیتا ہے، اور اسی طرح ایسے گناہ جن کی برائی ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے، ان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن فَوْقِ، اور اوپر سے، یعنی اوپر سے بھی بہت سی مصیبتیں بلائیں جو آسمان کی طرف سے آ جاتی ہیں، بارش ہے، اولے ہیں، اور آندھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی قسم کے عذاب۔ وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں، یعنی جس طرح قارون کو زمین میں گاڑ دیا گیا، اور اسی طرح زلزلہ، سیلاب، یہ ساری زمین کی جو برائیاں ہیں، یا زمین کی پیداوار کا نہ ہونا، ان ساری چیزوں سے اس دعا میں پناہ مانگی گئی ہے۔ اخرجہ النسائی، سے نسائی نے روایت کیا ہے، ابن ماجہ نے، اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس میں جو قابل غور لفظ ہے نا، وہ ہے العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو عافیت دے دی گئی اس کو سب کچھ دے دیا گیا، یعنی اگر کسی شخص کی عافیت کا معنی کیا ہے، یعنی یہ لفظ فساد اور ڈر اور خوف اور حادثات اور بیماریاں اور پریشانیاں اور تمام قسم کی تکلیفوں کے مقابلے میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، یعنی ان ساری چیزوں سے مجھے محفوظ کر لے،
تو دیکھیں کہ ہم لوگ دعا کے لیے کہاں کہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں کی دعا مقبول ہے تو ہم وہاں پہنچ کے اس کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے دعا کرو. تو یہ وہ دعائیں ہیں جو مقبول ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے. صبح بھی پڑھیں، شام بھی پڑھیں. اور اسی لیے یہ ایک ایک دو دعائیں ہی ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا معمول بن جائے. تو آج کے سبق میں ہم نے یہ 2 چیزیں یاد کرنی ہیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ موبائل کھولیں اور اس میں سے یہ پڑھتی جائیں. چند دن پڑھنے کے بعد آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائیں گی. اور باقاعدہ اپنی ایک ترتیب بنائیں، مجموعہ بنائیں صبح کی دعاؤں کا، شام کی دعاؤں کا. صبح شام کی تقریباً ایک ہی طرح کی دعائیں ہوتی ہیں، باقی سوائے چند دعاؤں کے کہ اس میں صبح کا یا شام کا لفظ آ جاتا ہے. تو اپنی ایک ترتیب بنائیں کہ میں اس ترتیب سے یہ پڑھوں گی. جیسے ہم گھر کے کاموں کی ترتیب بنا لیتے ہیں کہ پہلے یہ پھر یہ پھر یہ، تو اس طرح وہ ایک مجموعہ سا بن جائے گا. تو فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ شام کے جو اذکار ہیں وہ مغرب سے پہلے، عصر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے ان کا ٹائم. کوشش ہونی چاہیے کہ مغرب سے پہلے پڑھ لیں. اگر نہ پڑھے جائیں تو پھر بھی پڑھ لیں. اگر پھر بھی مغرب کے بعد بھی نہیں پڑھے گیا تو چھوڑیں نہیں، عشاء کے ساتھ پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں. ناغہ کرنے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام نیکیوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.